منعقد ہوتی ہے اور اس بار الحمدللہ 7ویں سالانہ محفل مبارکہ منعقد ہے۔ آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا عنوان ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس، الحمدللہ آج کی اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے وطن عزیز پاکستان کے نام پر مبلغ خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب فاروقی مجددی دامت برکاتہ القدسیہ جو کہ گجرانوالہ پنجاب سے تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان تو نہیں لیکن ہمارے پیچھے کمرے میں موجود ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے۔ محبت سے ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور بہت اللہ سے کہتے سبحان اللہ۔ آئیے ثنا خان رسول کو دعوت دو یہ کہتے ہوئے کہ کرم کا چاند اترا ہے جناب آمنہ بی بی کے گھر، کرم کا چاند اترا ہے جناب آمنہ کے گھر، اور خدا کا نور پھیلا ہے جناب آمنہ کے گھر، خدا کا نور پھیلا ہے جناب آمنہ کے گھر، اور وہ رہبر ہے رسولوں کا، وہ سرتاج ہندیوں کا، وہ رہبر ہے رسولوں کا، وہ سرتاج ہے نبیوں کا، ارے خدا نے جس کو بھیجا ہے جناب آمنہ کے گھر، خدا نے جس کو بھیجا ہے جناب آمنہ کے گھر۔ اور یہ سبحان اللہ میں کنجوسی نہ کیا کریں، کہنا ہو تو بلند آواز سے کہا کریں ورنہ خاموش رہا کریں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، کہ وہ رہبر ہے رسولوں کا، وہ ہے سرتاج نبیوں کا، خدا نے جس کو بھیجا ہے جناب آمنہ کے گھر، وہ چراغ شب جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، چراغ شب جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، محمد جب سے آیا ہے جناب آمنہ کے گھر، یہ محمد جب سے آیا ہے جناب آمنہ کے گھر، اور شب جشن ولادت ہے وہ جبریل کو دیکھو، شب جشن ولادت ہے وہ جبریل کو دیکھو، ارے مبارک دینے بیٹھا ہے جناب آمنہ کے گھر، مبارک دینے بیٹھا ہے جناب آمنہ کے گھر، اور یہ کس کی روشنی جاتی ہے نیلے آسمانوں پر، یہ کس کی روشنی جاتی ہے نیلے آسمانوں تک، دیا یہ کیسا جلتا ہے جناب آمنہ کے گھر، دیا یہ کیسا جلتا ہے جناب آمنہ کے گھر، اور سویرے ساتھ لے کر کون آیا ہے یہ فاروقی، سویرے ساتھ لے کر کون آیا ہے یہ فاروقی، کہ شب کو بھی اجالا ہے جناب آمنہ کے گھر، کہ شب کو بھی اجالا ہے جناب آمنہ کے گھر۔ الحمدللہ خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد محمود احمد قادری دامت برکاتہ القدسیہ یہاں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ ملتمسوں کمسن ثنا خان رسول جناب محمد عکاشہ قادری شیری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنایت نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت
دے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، پائے کوبا پھل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوبا پھل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر بج دلاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر بج دلاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رضا، دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سلسلہ خان رسول جناب محمد عکاشہ قادری شیری صاحب بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عنایت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اسی دوران ہمارے درمیان وطن عزیز پاکستان کی نامور شخصیت خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب فاروقی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ گجرانوالہ پنجاب سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کی یہاں آمد پر اپنی جانب سے اہل محلہ سخی وہاب ٹاؤن اور لیاقت اشرف کالونی کی جانب سے آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور سندھی میں کہتے ہیں بھلی کری آیا، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور ایک عالم دین کا استقبال وادی مہران میں جس طرح کیا جاتا ہے اسی طرح کیا جائے گا، محبت سے نعرے کا جواب دے کر حضرت قبلہ کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ اور نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ اور آئیے الحمدللہ تمامی سنہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت کا نذرانہ پیش کر چکے خطابات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان ہمارے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ممتاز اور معروف شخصیت جو کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور آپ کا الحمدللہ میں کیا کہوں کہ ہماری مسجد جو قریب غوثیہ مسجد الحمدللہ آپ وہاں پہ خطیب و امام ہیں، اور مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت فرماتے ہیں، جب بھی جس مقام پر جس کام کے لیے بلایا ہے الحمدللہ آپ فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ محبت سے ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ کہتے ہوئے
ابتدائی کلمات کے لیے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمود احمد قادری دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دے خطاب دوں گا کہ وہ ماہ فیروزاں وہ نیر تابہ، وہ ماہ فیروزاں وہ نیر تابہ میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ وہ بارہ ربیع الاول کو آیا، وہ بارہ ربیع الاول کو آیا، ارے جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، جو اول بنا ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اور کیا تو نے دیکھا وہ موسم بدلنا، کیا تو نے دیکھا وہ موسم بدلنا، وہ پتھر زمین پر چشمے ابلنا، وہ پتھر زمین پر چشمے ابلنا، وہ عرش علا کا زمین پر اترنا، جو اترا ہے ہاں میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، جو اترا ہے ہاں میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اور کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر، کہ تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر، ادھر سے دعائیں ادھر سے تھے پتھر، ادھر سے دعائیں ادھر سے تھے پتھر، وہ طائف کی وادی وہ تھا رب کا دل پر، وہ طائف کی وادی وہ تھا رب کا دل پر، جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اور کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا، کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، ارے وہ رب کا بلانا اور ان کا جانا، جو آ جا رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، جو آ جا رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ انہی اشعار کی روشنی میں ملتمسوں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ صاحبزادہ محمد محمود احمد قادری دامت برکاتہم القدسیہ سے تشریف لائیں اور ابتدائی کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم رؤوف الرحيم إلى مقام آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، بلغ العلا بکماله کشفت الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا۔ صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔
حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام صدر محفل حضرت قبلہ پیر مبارک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے مہمان محتشم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب فاروقی مجددی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما نعت خوان حضرات، علماء کرام اور سامعین محترم، سخی وہاب ٹاؤن اور لیاقت اشرف کالونی کے مکینوں نے اور یہاں کے باسیوں نے تاجدار ختم نبوت آمینہ کے لال اور میرے آپ کے آقا و مولا علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اور ہماری دعوت پر گجرانوالہ سے ہمارے مہمان محتشم تشریف لائے۔ میں اس مجلس میں آپ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی طرف سے اہل محلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس محبت اور اس عقیدت کا اظہار فرمایا۔ نقیب محفل برادر محمد حسین اجمیری صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو کچھ میرے لیے ذکر کیا انہوں نے، یہ ان کی محبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی، سرکار کی تعریف، یہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری اور ڈیوٹی دی ہے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس ڈیوٹی کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ خوبصورت آوازوں والے، خوبصورت چہروں والے اور اچھے منصب اور مقام رکھنے والے دنیا میں بے شمار، 1 ارب سے زیادہ تو مسلمان ہیں، اور کئی ارب لوگوں کے اندر مخصوص لوگوں کو اللہ نے سرکار کے در کی گدائی کا یہ شرف عطا کیا ہے، اور میرا اور آپ کا نام بھی گداگروں میں اللہ پاک نے شامل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں سے مجھے اور آپ کو بھی مالا مال فرمائے۔ تقریر میری تو آپ سنتے رہتے ہیں، بے ربط سی تقریر ہے، اور انشاءاللہ اصل خطاب حضرت کا ہم نے سننا ہے۔ آج دن میں 2 جگہ خطاب کی وجہ سے، کچھ موسم کے حالات کی وجہ سے گلے پہ بھی بڑا شدید اثر پڑا ہے، تو انشاءاللہ یہاں ساؤنڈ سسٹم اتنا اچھا لگایا ہوا ہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں حضرت کو وہ جو تکلیف ہے ذکر مصطفیٰ کی برکت سے اور اچھی مشینری کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ تکلیف کو دور فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ خطاب حضرت کا سنیں گے۔ میں اپنا وقت بھی حضرت کے چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، اور پنجاب کا مزاج یہ ہے کہ وہاں 10 بجے پروگرام ختم ہو کر لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور یہاں 11:30 ہونے والے ہیں، اور حیدرآباد کے ہمارے لوگ دیر سے پروگرام کر کے دیر تک جاری رکھتے ہیں اسے۔ بہرحال اس پیٹرن کو بھی اور اس طریقہ کار کو تبدیل ہونا چاہیے، تاکہ صبح فجر کی نماز اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نصیب فرما دے۔ تو میں اپنا وقت، چونکہ وقت زیادہ بیت چکا ہے، وہ بھی حضرت کی نظر کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب قبر میں آج دن کو تقریر میں حضرت نے جو غوثیہ مسجد میں خطاب فرمایا، اس سے پہلے میں نے کہا حضرت گلے کا مسئلہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی ہلکا ہے کبھی نرم ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائے، جانتے ہیں کہ کیفیت انسان کی جسم کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، انہوں نے کہا گلا جس طرح کا مرضی ہو، ہم نے تو قبر میں بھی سرکار کی نعتیں پڑھنی ہے۔ نیت اگر یہ ہو کہ دنیا میں جب تک زندہ ہے سرکار کی نعتیں پڑھنی ہے، اور قبر میں بھی سرکار کی نعتیں پڑھنی ہے۔ یہ میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی ذکر کیا کہ اہل سنت کے بہت بڑا اہل سنت کا نام حضرت بھی واقف ہے۔ حضرت نعت کو شاعر،
جناب محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہو گیا۔ ان کی میں نے محفل میں بیٹھ کر نعتیں سنی، بڑے محبت والے عشق والے آدمی تھے۔ انتقال کے بعد مجھے خیال آیا، میں نے کہا ساری عمر نعتیں پڑھتے رہے اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ نعت خوان خطبہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، تو میں نے کہا پتہ نہیں قبر میں کیا حال ہوا ہوگا، اللہ بہتر جانے۔ یہ دل میں خیال آیا، رات کو میں سویا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ظہوری صاحب کی قبر کھلی ہوئی ہے اور چہرہ باہر نکلا ہوا ہے اور سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے جواب دے دیا کہ جو یہاں نعت پڑھے اللہ اسے وہاں بھی نعت ہی پڑھنے کا شرف عطا فرماتا ہے۔ تو قبلہ ثاقب صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تو قبر میں بھی نعت پڑھنی ہے، تو جس کی نیت یہ ہو کہ ہمیں تو صرف سرکار کی نعت پڑھنی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، دنیاوی اعتبار سے ماحول جیسا مرضی ہو، ڈگڈگی بجانے والے ڈگڈگی بجاتے رہیں، تماشا لگانے والے تماشا لگاتے رہیں، ہم تو کل بھی یا رسول اللہ کہنے والے تھے، آج بھی اور انشاءاللہ قیامت تک یا رسول اللہ کہتے رہیں۔ بہت سارے تجزیہ نگار موجودہ دھرنوں پر اور یہ جو ملک میں ایک حالات تبدیل ہوئے ان پہ ان کی ریسرچ، ان کی تحقیق، کہنے لگے یہ بریلوی مسلک کے لوگ تو بڑے پرامن تھے، بڑے خاموش تھے، یہ ڈنڈا مار نہیں تھے، لیکن انہوں نے اب اپنے آپ کو بتا دیا۔ میرے ذہن میں خیال آیا اور آج کے فیصلے کے بعد جو آج ٹی وی میں فیصلہ آپ نے سنا، اس پہ رد عمل سنا، تو مجھے خیال آیا ان لوگوں کو عدالت سے سزا ہو جائے تو یہ علل اعلان ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کر ججوں کو برا بھلا کہیں، تو لوگ انہیں کہیں یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور ہم نبی پاک جو دنیا میں جنہوں نے انصاف قائم کیا، جب ان کی عزت کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جی لوگ ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ یہ عجیب منطق ہے کہ تم اپنے لیے بات کرو تو جائز ہے، اور ایک سنی آمینہ کے لال اور نبی کی عزت و عصمت کے لیے اگر بات کرے تو تمہاری پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، تو یہ مروڑ یہاں کا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہ مروڑ کہاں سے اٹھتا ہے اور اس کا درد کہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو وہ غازی علم دین شہید کہ جس کے لیے علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم نے جس کی وکالت کی، ہم اسی قائد اعظم کو ماننے والے اور اسی علامہ اقبال کو ماننے والے ہیں۔ اگر یہ قصہ اتنا ہی عام ہوتا تو اتنا بڑا لیڈر جس نے ملک بنایا تھا وہ علم دین کے لیے اچھے الفاظ نہ کہتا، بلکہ وہ بھی نعوذ باللہ کوئی اور جملہ کہتا۔ تو یقین مانیے کہ ناموس رسالت اور سرکار کی نعت پاک یہ سنی کی غذا ہے، یہ روح ہے، یہ جسم ہے، یہ تن ہے، یہ من ہے، یہ سب کچھ میرے آقا کی مرہون منت ہے، اور میرے آقا کے لیے جب تک زندگی ہے انشاءاللہ یہ یا رسول اللہ کا نعرہ یوں ہی لگتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سرکار کے نام لینے والوں کو محفوظ رکھے اور مزید عزتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں آخر میں تمام میزبان اور تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔